رمضان میں شہریوں کے لیے سوئی گیس بڑا امتحان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سحری اور افطاری کے اوقات میں کہیں گیس غائب تو کہیں پریشر کم، شہری پریشانی کا شکار۔ سوئی صدن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سحری کے وقت سے رات 10:30 بجے تک گیس بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی گیس کے لوڈ شیڈنگ پر بحث۔ غزالہ گلہ نے کہا کوئٹہ میں سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس نہیں مل رہی۔ عبد المجید نے بولا جعفر آباد کے عوام کو گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے جی ایم سوئی گیس کو بلانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مرحوم کے لواحقین 1122 پر کال کر کے یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس لے سکیں گے۔ میت کو اسپتال سے دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو کبھی ریگولائز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ جو ملک امریکہ سے کھیل کھیلے گا اس سے بھاری ٹیرف کا سامنا ہوگا۔ برسوں سے امریکہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ناقص فیصلے نے ان کے دیگر ٹیرف اختیارات کی تصدیق کر ٹیرف لگانے کے لیے کانگریس سے دوبارہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں۔ اختیارات پہلے ہی حاصل ہیں۔ حالیہ معاہدوں سے انحراف کرنے والوں پر ٹیکسوں کی شرح مزید بڑھا دی جائے گی۔ کراچی میں دہشت گردی خدشات آئی جی سندھ کی زیر صدارت عام اجلاس سرحد پار صورتحال کے بعد موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے کہا دہشت گردی خدشات ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی سخت بنائی جائے، ہر ضلع میں کوئک رسپانس فورس ہمہ وقت الرٹ رکھی جائے۔ آئی جی کا سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو ضلعی پولیس کو بروقت انٹیلیجنس فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ آئی جی سندھ نے کہا تمام افسران حساس مقامات کا خود جائزہ لیں، فیلڈ میں موجود رہیں، روزانہ 2 بار جنرل ہولڈ اپ اسنیپ چیکنگ یقینی بنائیں۔ آئی جی نے غداگروں کے خلاف بھی کارروائیوں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی کے معاملات پر بلاول بھٹو ان ایکشن۔ ایک ہی دن میں وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر اطلاعات اور کراچی پولیس چیف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرجیل ممبر نے صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبوں سمیت محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بلاول بھٹو کو شہر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ سینئر وزیر کہتے ہیں سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور سازشوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور بعض وفاقی وزراء منظم سوچی سمجھی پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں۔ وفاق ایک طرف تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی اور وفاقی وزراء سندھ کے خلاف روزانہ گھنونی سازشوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وفاق سے وضاحت طلب کرے۔ ڈیفنس کراچی میں ریس لگاتے امیر زادے نے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو چل ڈالا۔ آدھی رات کو خیابان اتحاد کی سڑکوں پر دوڑتی سگنل توڑتی گاڑی نے سڑک کی مخالف سمت کھڑے نوجوان فرحان کو رون دیا۔ فرحان کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ حادثے کے ذمہ دار 2 نوجوانوں نے دوسری گاڑی منگوائی اور خود اسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ ملزم کراچی کے معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا۔ اصغر علی بنگوار کو پروٹوکول میں تھانے لایا گیا۔ کئی گھنٹے حراست بھی چھپائے رکھی۔ فوڈ ڈیلیوری رائڈر فرحان کا تعلق ٹھٹھا سے تھا۔ پولیس کا کہنا لواحقین قانونی کارروائی نہیں چاہتے، لاش لے کر آبائی علاقے چلے گئے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے 2 بچوں کی جان لے لی۔ کرنگی کراسنگ پر تیز رفتار آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 سال کی بچی جاں بحق۔ ننھی سائرہ چچا کے ساتھ جوس پینے جا رہی تھی۔ کرنگی 100 کوارٹر میں بچہ گلی میں کھیلتے ہوئے ٹینکر کے زد میں آ گیا۔ وسیم کی عمر 4 سال تھی۔ گول پلازا کراچی میں آگ لگنے کے بعد ابتدائی 2 گھنٹوں میں ریسکیو ورکر پہنچ جاتے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ ثانیہ گول پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے سماعت۔ حکام، صحافیوں اور دیگر محکموں نے بریفنگ دی۔ صحافی بابر سلیم نے کمیشن کو بتایا آگ لگنے کے بعد جاپان سے ملنے والی ریسکیو وہیکل استعمال ہی نہیں کی گئی۔ سائٹ فائر اسٹیشن سے گاڑیاں تک نہیں بلوائی گئیں۔ چھت سے راستہ بنایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا 10:30 یا 32 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ ایک ڈی وی آر بیسمنٹ والی ملی۔ آگ لگنے کے بعد کی صورتحال سی سی ٹی وی میں ہے جس میں دیکھا گیا کہ بیسمنٹ میں لوگ بہت ریلیکس تھے۔ دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل تھا۔ 17 میں سے 4 دروازے کھلے تھے۔ کمیشن نے پوچھا دروازے کھولنا یا بند کرنا کس کا استحقاق تھا؟ ایس ایس پی نے کہا کہ ایسوسی ایشن چوکیداروں کو مینج کرتی ہے۔ ایس ایس جی سی حکام نے بتایا کہ گل پلازا میں گیس کے 4 کنیکشن تھے۔ آگ لگی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ جسٹس آغا نے کہا کہ پہلی بار لوڈ شیڈنگ کا فائدہ ہوا۔